خوش آمدید۔ آج ہم ان کہانیوں کی گہرائی میں اتریں گے جو ہمیں سکھاتی ہیں کہ جب زندگی بہت مشکل ہو جائے تو اصل طاقت کہاں سے آتی ہے۔ یہ صرف قصے کہانیاں نہیں بلکہ یہ مشکل وقت میں مضبوطی سے کھڑے رہنے کے 3 سنہری اصول ہیں۔ آئیے ان میں چھپی ہوئی حکمت کو مل کر دریافت کریں۔ ذرا سوچئے، جب کوئی بحران آ جاتا ہے، جب ہر طرف سے راستے بند نظر آتے ہیں، تو مدد کے لیے انسان کس کی طرف دیکھتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو زندگی میں کبھی نہ کبھی ہر انسان کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ جب امید کی کوئی کرن بھی باقی نہ رہے تو آخر سہارا کون بنتا ہے؟ تو اس سوال کا جواب کہاں ملے گا؟ وہ ملے گا تاریخ کے ان اوراق میں جہاں کچھ ایسی ناقابل یقین کہانیاں درج ہیں۔ ایک کسان کی کہانی، ایک مظلوم باندی کی کہانی اور کچھ بے گناہ لوگوں کی کہانیاں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ حقیقی طاقت اور مدد کا سرچشمہ آخر ہے کیا۔ تو ہمارا پہلا اصول سخاوت کی طاقت کے بارے میں ہے۔ آئیے ایک ایسے کسان کی کہانی سنتے ہیں جس کے کھیت پر آسمان سے ایک خاص رحمت نازل ہوتی تھی۔ تصور کیجئے، ایک شخص کھلے آسمان تلے کھڑا ہے اور اچانک بادلوں سے ایک آواز سنتا ہے، ایک حکم جو ایک بادل کو دیا جا رہا ہے کہ جاؤ اور فلاں شخص کے کھیت کو سیراب کرو۔ وہ شخص حیران رہ جاتا ہے اور تجسس میں اس بادل کے پیچھے پیچھے چل پڑتا ہے، یہ جاننے کے لیے کہ آخر وہ خوش قسمت انسان ہے کون۔ آخر کار جب وہ اس کسان تک پہنچا تو اس سے پوچھا، بھائی آخر تمہارا راز کیا ہے؟ کسان نے بڑی سادگی سے جواب دیا، میں کوئی خاص کام نہیں کرتا، بس جو بھی فصل ہوتی ہے اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، دوسرا حصہ زمین میں واپس بونے کے لیے، اور تیسرا حصہ وہ میرا ہے ہی نہیں، وہ غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کا حق ہے۔ تو اس کہانی سے جو سبق نکلتا ہے نا، وہ بہت گہرا ہے کہ جب کوئی دوسروں کو دیتا ہے تو قدرت اسے کئی گنا کر کے واپس لوٹاتی ہے۔ سخاوت صرف دوسروں کی مدد نہیں بلکہ یہ اپنی ہی خوشحالی کی ضمانت بن جاتی ہے۔ اب چلتے ہیں ہمارے دوسرے اصول کی طرف، صبر۔ اور اس کے لیے جو کہانی ہے وہ ایک ایسی خاتون کی ہے جس نے ناقابل تصور تکلیف کے باوجود اپنا ایمان نہیں چھوڑا۔ حضرت زنیرہ مکہ میں ایک باندی تھیں، معاشرے کی نظر میں شاید سب سے کمزور، لیکن اپنے ایمان کی وجہ سے وہ اس وقت کے طاقتور ترین لوگوں کے ظلم کا نشانہ بنی۔ ان کے پاس کوئی دنیاوی طاقت نہیں تھی، لیکن ان کے اندر ایمان کا ایک پہاڑ تھا۔ ان کا مالک ان پر روز ظلم کرتا تھا، صرف اس لیے کہ وہ ایک خدا کو مانتی تھیں۔ اور پھر ایک دن تشدد اتنا بڑھا کہ ان کی آنکھوں کی روشنی ہی چلی گئی۔ ان کے لیے پوری دنیا میں اندھیرا چھا گیا۔ اور جیسے زخموں پر نمک چھڑکنا ہو، ابو جہل جیسے لوگ ان کے پاس آئے اور طنز کرنے لگے، دیکھا ہمارے دیوتاؤں نے تمہیں تمہارے نئے مذہب کی سزا دے دی ہے۔ لیکن اس اندھیرے اور تکلیف کے عالم میں بھی ان کا ایمان نہیں ڈگمگایا۔ انہوں نے پورے یقین سے جواب دیا، میرا رب وہ ہے جس نے مجھے یہ آنکھیں دی تھیں، اور صرف وہی ہے جو انہیں واپس لوٹا سکتا ہے۔ اور پھر معجزہ ہوا۔ اگلی صبح جب وہ سو کر اٹھیں تو ان کی بینائی مکمل طور پر واپس آ چکی تھی۔ یہ واقعہ ہمیں دکھاتا ہے کہ جب صبر اور یقین اپنی انتہا کو پہنچ جائیں تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ ہمارا تیسرا اور آخری اصول ہے توکل، یعنی اس وقت بھروسہ کرنا جب بھروسہ کرنے کی کوئی وجہ نظر نہ آ رہی ہو۔ اسے سمجھنے کے لیے ہم 2 بہت ملتی جلتی کہانیاں دیکھیں گے۔ پہلی کہانی ہے حضرت مریم کی، ایک پاک دامن خاتون جن پر معاشرے نے بدترین الزام لگا دیا۔ ان کے پاس اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ جب سب دروازے بند ہو گئے تب اللہ نے ایک معجزہ دکھایا۔ ان کے نومولود بیٹے حضرت عیسیٰ نے جھولے میں ہی بول کر اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دے دی۔ اور حیرت انگیز طور پر بالکل ایسی ہی ایک اور کہانی ہے جریج نامی ایک نیک شخص کی۔ ان پر بھی معاشرے نے ایک جھوٹا الزام لگایا اور ان کی بے گناہی بھی اسی معجزاتی طریقے سے ثابت ہوئی۔ ایک نومولود بچے نے بول کر ساری سچائی بیان کر دی۔ ان دونوں کہانیوں میں جو ایک چیز مشترک ہے نا، وہ ہے توکل۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت بھی یقین رکھنا جب یقین کرنے کی کوئی وجہ نہ ہو۔ یہ بھروسہ کہ جب سارے انسانی منصوبے ناکام ہو جاتے ہیں تب بھی ایک بڑا، ایک الہی منصوبہ کام کر رہا ہوتا ہے۔
تو ہم نے سخاوت، صبر اور توکل کی طاقت کو دیکھا، لیکن کیا ان سب سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے، کوئی ایسا عمل جو ان سب پر بھاری پڑ جائے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ تو یہ تھے وہ 3 اصول، سخاوت، صبر اور توکل۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ تو آخر وہ کون سی خوبی ہے جو ان سب پر بھاری ہے؟ اس کا جواب ہمیں ایک بہت بڑے عالم امام غزالی کی زندگی کے ایک چھوٹے سے واقعہ میں ملتا ہے۔ امام غزالی، ایک ایسا نام جن کے علم کا سمندر آج بھی دنیا کو سیراب کر رہا ہے۔ انہوں نے ایسی کتابیں لکھی جنہوں نے صدیوں تک سوچ کے دھارے بدل دیے۔ ہر کسی کو یہی لگتا تھا کہ ان کے یہی عظیم کام ان کی نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ لیکن ان کی بخشش کا اصل سبب ان کی بڑی بڑی کتابیں نہیں تھیں، بلکہ ایک ایسا لمحہ تھا جسے شاید وہ خود بھی بھول چکے ہوں گے۔ ایک دن وہ کچھ لکھ رہے تھے کہ ایک پیاسی مکھی ان کی قلم کی نوک پر آ بیٹھی، اور انہوں نے اپنا کام روک کر بڑی شفقت سے اسے سیاہی پینے دی۔ بعد میں ان سے پوچھا گیا، اس حقیر مکھی پر رحم کیوں کیا جس سے کوئی نفع نہیں تھا؟ تو کہا گیا کہ انہوں نے جواب دیا، اے میرے رب، صرف اس لیے کہ وہ تیری مخلوق تھی۔ اور جواب آیا، چونکہ تم نے میری ایک بے زبان مخلوق پر رحم کیا، اس لیے آج میں تم پر رحم کرتا ہوں۔ اور یہ بات ہمیں اس سوچ میں ڈال دیتی ہے کہ رحم دلی کا وہ کون سا چھوٹا سا نظر انداز کیا ہوا عمل ہو سکتا ہے جو ہماری پوری کہانی کو بدل کر رکھ دے۔ اسی سوال پر غور کرنے کے لیے چھوڑتے ہوئے آج کا یہ تجزیہ یہیں ختم ہوتا ہے۔